السلام علیکم، میں ہوں حسنین قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج سپریم کورٹ میں پاکستان میں چند بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں۔ ایک تو سپریم کورٹ میں دو بڑے اہم کیسز کی سماعت ہوئی۔ ایک پی ٹی آئی کا کیس تھا جس میں ان کا یہ موقف تھا کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جا رہا، ہمارے امیدواروں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ناجائز تنگ کیا جا رہا ہے اور ہمارے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے ہیں۔ دوسرے نمبر پر لاپتہ افراد کا جو کیس تھا اس کی بھی ہیئرنگ ہوئی اور دونوں کیسز چیف جسٹس کی سربراہی میں بینچ نے سنے۔ تیسرے نمبر پر آج ٹریبیونل نے پی ٹی آئی کے لیے پھر خوشخبریاں دینا شروع کر دی ہیں اور جو آر او نے کاغذات نامزدگی مسترد کیے تھے ان کی ایکسیپٹنس شروع ہو گئی ہے اور آج پہلے نمبر پر عمیر نیازی کو راولپنڈی بینچ کے ٹریبیونل نے جو ہے وہ اہل قرار دے دیا ہے۔ اور اس کے بعد آج چوتھے نمبر پر پی ٹی آئی سے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ بلے کا نشان پشاور ہائی کورٹ نے لے لیا۔ ان کی تفصیلات سے پہلے آپ دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کریں۔ اب ون بائی ون ان کی تفصیل میں آپ کو جلدی سے بتاتا ہوں کہ آج سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کی جو لیول پلینگ فیلڈ کی درخواست تھی کہ آر او اور پولیس والے ان کو ناجائز تنگ کر رہے ہیں، وہ بیسڈ ہیں، ہمارے کارکنوں کو، ہمارے ایم این اے ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ کو گرفتار کیا گیا، ان کو کاغذات نامزدگی جمع کروانے سے روکا گیا اور پھر آر او نے بیسڈ ہو کر ہمارے کارکنوں کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے۔ تو اس سے پہلے تو چیف جسٹس صاحب نے کھوسا صاحب، جو لطیف کھوسا یہاں پر کیس کے جو ہے وہ وکیل تھے، تو انہوں نے پہلے تو مذاق اڑایا کہ آپ اپنے نام کے ساتھ سردار کیوں لگاتے ہیں۔ کافی دیر اس پر بھی بحث چھڑی رہی، حالانکہ یہ کوئی ارریلیونٹ سوال تھا، یہ سپریم کورٹ کے ریلیونٹ سوال ہی نہیں تھا، کیونکہ اتنے بڑے فورم پر بیٹھ کر جب پوری پاکستان اور دنیا کا میڈیا آپ کو لائیو دیکھ رہا ہے تو اس میں اس طرح کے سوال کرنے کا کوئی جو ہے وہ تک بھی نہیں بنتا تھا، اور اس طرح کے سوال کرنا جو ہے قانوناً اور آئیناً بھی نہیں سوال کرنا بنتا تھا، کیونکہ یہ ان کا ایک الگ سا میٹر ہے اور آپ کا ٹائم قیمتی ہے، آپ ٹو دا پوائنٹ اپنے کیسز کو سنیں۔ تو پھر تھوڑا ٹائم اس پر ضائع ہوا، لیکن پھر اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے جو ہے وہ اپنے موقف پر آئے اور لطیف کھوسا صاحب کو چند جو ہے نا ان کے آرگومنٹ پر ٹوکا کہ آپ چپ کر جائیں، یہ کریں وہ کریں۔ تو لطیف کھوسا بھی پھر غصے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ کی بات سن رہے ہیں تو آپ کو بھی ہماری بات سننی پڑے گی، ہم اپنے کلائنٹ کے موقف پیش کرنے سے آپ ہمیں نہیں روک سکتے۔ تو اس طرح پھر کچھ گرما گرمی بھی ہوئی اور اس کے بعد پھر لطیف کھوسا کو چیف جسٹس صاحب نے منا لیا اور ان کے آرگومنٹ سنے بھی صحیح، اور آخر پر چیف جسٹس صاحب نے آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب کو نوٹس کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ امیدواروں کے اور ان کی ساتھیوں کی گرفتاری پر آپ دونوں جو ہے مجھے جواب جمع کروائیں، اور نیکسٹ ہیئرنگ پر ان دونوں سے جواب جو ہے وہ مانگ لیا۔ اس کے بعد لاپتہ افراد کیس میں اعتزاز احسن، لطیف کھوسا اور آمنہ مسعود جنجوعہ یہ تینوں پیش ہوئے، اور آمنہ مسعود جنجوعہ جن کے خاوند کو کڈنیپ کیا گیا تھا اور اس سے وہ پورے مسنگ پرسن کے لیے وہ ایک وائس بن گئی، ایک سٹرانگ آواز بن گئی ہیں، انہوں نے بڑے سٹرانگ ایویڈنس دی اور اپنے خاوند اور دوسرے مسنگ پرسن کے افراد کی بازیابی کے لیے چیف جسٹس صاحب سے اپیل کی۔ تو چیف جسٹس صاحب نے پھر اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا ہے اب تک ان مسنگ پرسن کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے 2011 میں ایک کمیشن بنا دیا تھا، کمیشن آف انکوائری آن انفورسڈ ڈس اپیرنس، جس کی سربراہی جو ہے وہ جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کر رہے ہیں اور ممبر ہیں جسٹس ریٹائر فضل الرحمان اور محمد شریف آئی جی جو ورک آئی جی ریٹائر ہیں، اور جسٹس ریٹائر ضیاء پرویز۔ یہ 2011 سے یہ کمیشن کام کر رہا ہے۔ چیف جسٹس نے پھر اس کمیشن کے رجسٹرار خالد نسیم کو پیش ہونے کا کہا اور وہ پیش ہوئے، اور چیف جسٹس صاحب نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ آپ کا کمیشن کا ایکسپنسز کیا ہیں، انہوں نے کہا کہ سالانہ 4 کروڑ یا 6 کروڑ ہیں۔ تو چیف جسٹس صاحب نے کہا آپ کے اتنے ایکسپنسز ہیں لیکن آپ نے ابھی تک کام تو کچھ نہیں کیا، آپ مہربانی کر کے نیکسٹ ہیئرنگ پر ایک تفصیلی رپورٹ مجھے دیں کہ کتنے لوگوں کو آپ نے اب تک بازیاب کروایا اور کتنے لاپتہ افراد کے کیسز آپ کے پاس آئے۔ اس کے بعد اعتزاز احسن صاحب اور جو جنجوعہ صاحب تھی وہ اس کمیشن سے سیٹسفائی نہیں ہوئی، آمنہ مسعود جنجوعہ، انہوں نے کہا کہ ہم کئی مرتبہ اس کمیشن کے سامنے پیش ہوئے لیکن انہوں نے ہماری کوئی سنوائی نہیں کی۔ تو اس کے بعد پھر اعتزاز احسن صاحب پیش ہوئے، ان کا موقف تھا کہ پنجاب میں جو ابھی ریسنٹلی مختلف سیاسی کارکنوں کو، صحافیوں کو لاپتہ کیا گیا اور پھر ان کو دستیاب کروا دیا گیا، ان سے پریس کانفرنسز کروائی گئی، وہ اس کیس میں پیش ہوئے، لیکن
چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ ایک علیحدہ سا کیس ہے، آپ ابھی چونکہ وہ تو دستیاب ہو گئے ہیں، ان کا کیس ہم الگ سے دیکھیں گے، لیکن ابھی آپ ہمیں مسنگ پرسن کے اوپر فوکس کرنے دیں جو ابھی تک غائب ہیں، جو نہیں آ سکے۔ اعتزاز احسن نے کہا کہ آپ جو کمیشن ہے یہ ایریلیونٹ ہے، ریٹائرڈ ججز کی کوئی نہیں سنتا، آپ مہربانی کریں ایک سپریم کورٹ کے حاضر سروس چیف جسٹس کو یا جج کو اس کمیشن کا سربراہ لگا دیں۔ تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس اتنی لیبر نہیں ہے کہ ہم جو کمیشن کے سربراہ جو ہے ان کو اپوائنٹ کریں، لہٰذا ہمیں جو ہے انہی پر انحصار کرنا پڑے گا، اور آپ پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم حاضر سروس کو لگائیں اور وہ بھی کام نہ کرے۔ اس کے بعد مہارنگ بلوچ کی طرف سے بھی وہ وکیل پیش ہوئے بلوچوں کا مقدمہ لے کر، تو چیف جسٹس صاحب نے اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ وہ جو اتنے دنوں سے بیٹھے آپ نے ان کے لیے کیا کام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے اختر مینگل صاحب کی سربراہی میں ایک کمیشن بنایا ہے جو اپنا کام کر رہا ہے، اور جلد انشاءاللہ ہم آپ کو اس کی رپورٹ دیں گے۔ اس کمیشن نے اختر منگل کے سربراہی میں جو کمیشن بنا، اس نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنی رپورٹ پیش کر دی ہے۔ اس کے بعد آج راول پنڈی ٹریبیونل نے جو بینچ تھا، جو آر او کا فیصلہ تھا جس میں عمیر نیازی کو نااہل قرار دیا گیا تھا، پی ٹی آئی کے لیے خوش آئند بات ہے، وہ سٹارٹ ہو گئی ہیں، اور انہوں نے اس آر او کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا، اور این اے 89 اور این اے 90 سے عمیر نیازی کو اہل قرار دے دیا ہے۔ اور آج پھر آخر پر جو پشاور ہائی کورٹ سے فیصلہ آیا، کہ جو پہلے بھی پشاور ہائی کورٹ سے فیصلہ آیا تھا کہ جی پی ٹی آئی کا بلے کا نشان جو ہے وہ بحال کر دیا گیا تھا، الیکشن کمیشن کے فیصلے کو معطل کر دیا گیا تھا، لیکن آج پھر الیکشن کمیشن کے فیصلے کو بحال کر دیا گیا اور پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لے لیا گیا ہے۔ لیکن پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم اس کے خلاف اس میں سپریم کورٹ میں جائیں گے، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ ہمیں بلے کا نشان دوبارہ سپریم کورٹ سے واپس مل جائے گا، لیکن اگر بلے کا نشان نہ بھی ملا تو ہمارے پاس پلان 2 بھی موجود ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں یہ فردر اس میں کیا جو ہے ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔